الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مدینہ منورہ کے ساتھ اہل ایمان کا قلبی لگاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ صاف بات ہے، مدینہ منورہ کی اپنی برکات ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، سبز گنبد کی بہاروں میں وہ زیبائی ہے، عرش اعظم بھی مدینے کا تمنائی ہے، تیری مستوں کی نظر سوئے ارم کیوں اٹھے، تیری گلیوں میں عجب شان کی رعنائی ہے۔ مدینہ منورہ بہت محترم اور مقدس شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہے۔ میرے نبی نے زندگی کے آخری 10 سال اسی شہر مقدس کے اندر گزارے، اور میرے نبی کو اس شہر سے بڑی محبت تھی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ شریف کے در و دیوار پر جب میرے نبی کی نظر پڑتی تو آپ کے چہرے سے خوشی عیاں ہوتی۔ مدینہ شریف میں جلد پہنچنے کے لیے آپ سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم حببنا الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ الہی ہمارے لیے مدینہ کو اتنا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ اور حضور کی دعا کی برکت ہے، ہر مسلمان مدینہ شریف کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کو مدینہ طیبہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ مدینہ شریف ہر مومن کے دل کا چین ہے۔ مدینہ شریف آنکھوں کا نور ہے۔ اہل ایمان دنیا کے ہر کونے سے مدینہ شریف کی زیارت کو آتے ہیں، اور اسی مقدس شہر میں میرے نبی کا روضہ مقدس ہے۔ آپ کے روضہ مبارکہ کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے علماء نے اس کے بارے میں تصریح کی ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام روئے زمین سے افضل ہے، اور قبر کا وہ حصہ جہاں پر میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جسم مس کیا ہوا ہے، اس نے سعادت کی حاصل کی ہوئی ہے، وہ جگہ قبر مبارک کا وہ حصہ وہ عرش اعظم اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو یہ اہل ایمان مدینہ کے ساتھ اس طرح قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود روضہ مبارکہ کی زیارت کی ترغیب دی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور مدینہ شریف کے اندر آ کر میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ آج دیکھا جاتا ہے نا، کچھ بدبخت اور بد نصیب وہ مکہ میں بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے جی حج تو سارا بیت اللہ شریف کے اندر ہے، ہم نے وہاں کیا لینے کے لیے جانا ہے، وہاں تو معاذ اللہ شرک ہوتا ہے۔ تو ہمارے امام نے کیا خوب کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو،
काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। गोया कि मेरे नबी के रोज़ा मुक़द्दस को काबे का काबा कहा गया है। आपके इल्म के अंदर होना चाहिए ये मदीना शरीफ ये वो मुक़द्दस जगह है, और इसके ऊपर जो मस्जिद बनी है ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियादें मेरे नबी ने अपने दस्ते अक़दस से रखी हैं। ये वो मस्जिद है जिसके अंदर इमामत और खिताबत के फ़राइज़ ख़ुद मेरे मुस्तफ़ा ने अदा फरमाए हैं। इससे एक मसला भी मालूम हुआ, देखें ना, मुसल्ले पर खड़ा होना और इमामत करवाना ये मेरे नबी का तरीक़ा है और मेरे नबी का मिशन है। तो उलमा किस कदर खुश नसीब हैं जो इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के पासदार हैं। और याद रखिए मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जिसके सहन में बैठकर मेरे नबी मुक़द्दमात के फ़ैसले किया करते थे। ये वो मस्जिद है जिसके अंदर मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठकर मुजाहिदीन इस्लाम के लश्करों को रवाना किया करते थे। ये वो मस्जिद है कि जिसके अंदर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इतिकाफ़ किया करते थे। ये वो मस्जिद है जहाँ हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु अज़ानें दिया करते थे। और ये वो मस्जिद है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया सलातुहु फ़ी मस्जिदी बिखमसीन अल्फ़ सलातिन, फरमाया मेरी मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। तो मदीना शरीफ के साथ बंदा मोमिन का, आशिक का ये लगाव होता है। वो तो उन अदाओं को देखने जाता है, भाई इन गलियों में मेरे नबी चले थे, इस जगह पे मेरे नबी बैठे थे, इस जगह पे मेरे नबी ने बैठकर फ़ैसला फरमाया था, इस मस्जिद के मुतालिक मेरे नबी ने फरमाया। तो ये सारी चीज़ें आशिक ही जानता है।